آپ سن رہے ہیں کہانی سوتن کی بیٹی اسٹوری ول پر۔ کاشان کا بچپن سے ہی ایک ہی خواب تھا۔ اسے عام بچوں کی طرح ڈاکٹر یا پائلٹ بننے کا شوق نہیں تھا۔ وہ تو باورچی بننا چاہتا تھا اور اپنا خود کا ایک ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا تھا۔ کنول کاشان کی ماں تھی۔ وہ ایک سنگل مدر تھی۔ کاشان کا باپ کچھ سال پہلے کسی اور عورت کی خاطر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب کنول اور کاشان ہی ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ کاشان نے دن رات محنت کر کے پیسہ جوڑا اور فائنلی آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ آج اس کا ریسٹورینٹ بالکل تیار تھا۔ کاشان اور کنول پورا دن ریسٹورینٹ کے کاموں میں گزار کر کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آئے تھے۔ کاشان بولا، امی کل سے ہم اپنا ریسٹورینٹ کھول لیں گے۔ میں بہت خوش ہوں۔ کل اپنے ریسٹورینٹ کی پہلی چائے میں آپ کو پلاؤں گا۔ کنول نے محبت سے اس کو دیکھا اور اسی لمحے کاشان کا فون بجا۔ فون پر کاشان کا دوست دانیال تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، کاشان تیرا ریسٹورینٹ، جلدی آ، سب تباہ ہو گیا۔ کاشان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ باہر بھاگا، کنول بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دانیال کے فون نے دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ ریسٹورینٹ تباہ ہو گیا؟ کاشان نے جب ریسٹورینٹ کی حالت دیکھی تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ بے قابو کار ریسٹورینٹ کے شیشے کا دروازہ توڑتی ہوئی کافی اندر تک گھس گئی تھی۔ فرنیچر، کراکری اور سجاوٹ کا سامان سب ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ دانیال نے کاشان کو بتایا کہ کار کوئی لڑکی چلا رہی تھی۔ اس سے کار سنبھل نہ سکی اور کاشان کے ریسٹورینٹ میں جا گھسی۔ لڑکی بھی زخمی ہوئی ہے اور لوگ اس کو کار سمیت لے کر قریبی ہسپتال گئے ہیں۔ غصے کے مارے کاشان کا برا حال تھا۔ وہ اپنی بائک لے کر اس ہسپتال کی طرف بھاگا۔ کاشان اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ کنول کو جب یہ سب پتا چلا تو وہ بھی کاشان کے پیچھے ہسپتال بھاگی تاکہ کاشان کو روک سکے۔ کاشان کا نقصان کرنے والی لڑکی ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی اور اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ صبا، میں تم سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم اپنے نانوں کو لے کر کہاں جا رہی تھی؟ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہی تھی؟ صبا روتے ہوئے بولی، کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ آپ تو مجھے روتا چھوڑ گئی تھی۔ میرا اس دنیا میں نانوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جائیں، آپ کے شوہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صبا کی ماں نے غصے سے اس کو دیکھا اور سر چھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ دروازے کی آڑ میں کھڑی کنول اپنے شوہر اور اس کی بیوی کو پہچان چکی تھی۔ صبا اس کی سوتن کی بیٹی تھی۔ کاشان بھی اپنے باپ کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ وارڈ کے اندر جانے لگا مگر کنول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ کنول بولی، کاشان بیٹا، ابھی تم بہت غصے میں ہو۔ وہ لڑکی بھی زخمی ہے، یہ ہسپتال ہے، ابھی چھوڑ دو اسے۔ مگر کاشان کا غصے سے برا حال تھا۔ کاشان بولا، اس کی ماں نے ہمارا گھر اجاڑا، اس نے میرا ریسٹورینٹ تباہ کر دیا اور آپ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کہوں؟ کنول اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ کاشان کا غصے سے برا حال تھا مگر کنول اس کو گھر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ کنول کو صبا سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی مگر کاشان اس کو کسی طرح معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاشان نے پوچھا، کیوں امی، کیوں آپ اس کی اتنی حمایت کر رہی ہیں؟ کنول نے کاشان کو جواب دیا، میں اس کو سوتن کی بیٹی کے طور پر نہیں دیکھتی، میں اس کو ایک ماں کی آنکھ سے دیکھتی ہوں۔ تم صرف باپ سے محروم ہوئے اور وہ بچی باپ کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی محروم ہو گئی۔ ذرا سوچو، اگر میں بھی تمہیں چھوڑ جاتی تو تمہیں کیسا لگتا؟ تم کیا کرتے اگر اس دنیا میں تنہا رہ جاتے؟ کنول کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس کا شوہر اس سے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ صبا بھی اسی تکلیف سے گزری تھی مگر کاشان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ اس رات کنول دیر تک صبا کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسرے دن کنول نے کاشان سے ایسی بات کہی کہ کاشان حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے بولا، امی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہے؟ کنول نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کاشان بولا، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی سوتن کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ کنول سنجیدگی سے بولی، ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو زخم اس کی ماں نے اس کو دیے ہیں میں ان زخموں پر مرہم رکھ دوں۔ میں اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ کاشان بولا، امی آپ اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں؟
جس نے میرا خواب چکنا چور کر دیا۔ سوری امی، مگر میں تو اس پر کیس کر رہا ہوں۔ آپ چاہے کچھ بھی کہیں مگر میں اپنا نقصان اس لڑکی سے ضرور پورا کراؤں گا۔ یہ ریسٹورنٹ میری بہت سال کی محنت تھی، نقصان تو اس کو بھرنا پڑے گا۔ کاشان غصے سے گھر سے نکل گیا۔ کمل کو کاشان کی حالت کا اندازہ تھا مگر اس کا دل صبا کے لیے بھی پریشان تھا۔ کاشان نے اگلے ہی دن صبا پر نقصان کے ہر جانے کا کیس کر دیا۔ جب صبا کو عدالت کا نوٹس ملا تو بہت پریشان ہوئی۔ اس کی نانو کافی بیمار تھی اور صبا کے پاس ویسے ہی پیسوں کی شدید کمی تھی۔ ایسے میں کاشان کا نقصان بھرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے عدالت کا نوٹس لینے سے انکار کر دیا۔ جب وکیل نے کاشان کو بتایا کہ کاشان صاحب، اس لڑکی نے نوٹس وصول نہیں کیا ہے، جب تک وہ نوٹس وصول نہیں کرے گی ہم کیس آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ کاشان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور نوٹس لے کر سیدھا صبا کے گھر جا پہنچا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ دروازہ صبا ہی نے کھولا تھا۔ کاشان کو دیکھتے ہی بولی، آپ آ گئے؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اندر آ جائیں۔ کاشان حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، کیا یہ مجھے پہچانتی ہے؟ میں نے تو اس کو ہسپتال میں دیکھا تھا مگر اس نے مجھے کہاں دیکھا۔ وہ کاشان کے لیے گھر کے اندر چلی گئی تو کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ لاؤنج میں ایک ضعیف خاتون سنگل بیڈ پر چادر اڑے لیٹی تھی۔ چہرے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ کاشان کو دیکھ کر وہ صبا سے پوچھنے لگی، صبا، یہ کون ہے؟ صبا نے سامنے رکھے بڑے سے جھولے پر سے سامان ہٹاتے ہوئے کہا، نانو، یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے ابھی فون پر بات کی تھی۔ یہ ہمارا فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں۔ کاشان نے چونک کر صبا کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ صبا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نانو بولی، بیٹا کیا کیا چیز بیچو گی؟ پہلے تم نے اپنا زیور بیچا، پھر الیکٹرک کی ساری چیزیں بیچ دی اور اب یہ فرنیچر بھی بیچ رہی ہو۔ یہ کہہ کر نانو رونے لگی۔ صبا دوڑ کر ان کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، نانو، میری پیاری نانو، آپ کے لیے تو میں یہ گھر بھی بیچ دوں گی، اور گھر کیا، میں تو خود کو بھی بیچ دوں گی۔ آپ فکر نہ کریں، بس آپ کا علاج ہو جائے، آپ ٹھیک ہو جائے، یہ سب تو میں دوبارہ بھی بنا لوں گی۔ نانو اور شدت سے رونے لگی۔ صبا، میں جانتی ہوں اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی، تم میری خاطر اتنی تکلیف مت اٹھاؤ۔ صبا یہ سن کر روتی ہوئی بولی، نانو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت اپنایا جب میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت تو میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کہاں جاتی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو اچھے اسپتال میں لے کر جاؤں گی، اچھے ڈاکٹرز کو دکھاؤں گی۔ اس بیچ کاشان خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ صبا اور اس کی نانوں کا پیار اور مجبوری دیکھ کر اس کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ پاپا کے چھوڑ جانے کے بعد کاشان بھی نانی کے ساتھ رہا۔ کمل جاب پر چلی جاتی اور وہ سارا دن اپنی نانی کے ساتھ رہتا۔ اس کا سارا بچپن اپنی نانی کی پیار کی چھاؤں میں گزرا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی کاشان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ صبا کی نانوں کو دیکھ کر اس کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ گھر آ کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ کمل نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کاشان بیٹا، پریشان ہو؟ کاشان نے ماں کو دیکھا۔ وہ کمل کا ہاتھ تھام کر بولا، امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کمل نے محبت سے اس کو دیکھا اور کہا، بولو میری جان۔ کاشان نے سر جھکا کر کہا، امی، آپ ٹھیک کہتی تھی، وہ لڑکی واقعی چاہے جانے کے قابل ہے۔ کمل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کاشان، تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاشان نے انہیں صبا کے گھر جانے کا قصہ سنایا اور کہا، امی، میں نے اس لڑکی میں ایک ایسی چیز دیکھی جس سے میری سوچ بدل دی۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن میں چھوڑ گئے تھے، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ بڑی آسانی سے اپنی نانوں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر ایک اچھی زندگی جی سکتی ہے، مگر وہ ان کے احسان کو نہیں بھولی۔ امی، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو محبت سے خدمت کرنا چاہتی ہو۔ امی، مجھے اس کی نانوں کا سہارا بننا ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی نانی یاد آ گئی۔ مجھے یقین ہے وہ ہمارے گھر میں خوشیاں لے کر آئیں گی۔ کمل سنجیدگی سے کاشان کی بات سنتی رہی، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کاشان کا ماتھا چوم لیا اور بولی، مجھے تم پر فخر ہے۔
اس حادثے کے ٹھیک 1 سال بعد کاشان نے اپنا ریسٹورینٹ پھر سے کھول لیا۔ 1 سال پہلے اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ریسٹورینٹ کی پہلی چائے وہ انہیں پلائے گا، اور آج پورے 1 سال بعد کنول کے ساتھ صبا بھی ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہے اور کاشان کے ہاتھ کی بنی چائے پی رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی دفعہ کسی نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔